اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجیے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، ایک پرائیویٹ چینل ہے، چینل چلانے کے لیے پوری ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک بول رہے ہیں، تو پلیز آپ ایسے چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسے بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے آپ ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، ہر وقت پابندی سے آپ مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، آج جمعرات کا دن ہے اور آج رات میں لائیو بیان ہوتا ہے 9 بجے۔ آج کے بیان کا بہت اہم ٹاپک ہے، بہت اہم عنوان ہے، دین پڑھاؤ، دین پڑھاؤ، ایمان بچاؤ۔ جی ہاں، آج ہمارے بچے ایمان اور اسلام سے ہاتھ دھو رہے ہیں، اور اگر بیٹیاں یا ہمارے بچے ایمان سے اگر چلے گئے تو وہ بھی ناکام اور ہم بھی ناکام۔ تو کیسے بچوں کو بچانا ہے، کیسے ان کو دینی اسلامی ایمانی تربیت کرنا ہے، آج رات 9 بجے پوری فیملی کے ساتھ آپ اس بیان کو ضرور دیکھیے۔ ناظرین، اس وقت بڑی خبر میرے نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے ریاست کرناٹکا سے۔ جی ہاں، کرناٹک میں کتنی نیچ ناٹک اور نیچ حرکتیں کی گئی، دنگے فساد کا ماحول بنانے کی کوشش کی گئی، کیسے کیسے ذلیل قسم کے گھٹیا بھاشن دیے گئے، اور بڑے بڑے لوگوں نے دیا ہندو مسلمانوں کو بانٹنے کے بھاشن۔ مگر چلیے، آئیے، کرناٹک میں الیکشن ہو گیا، 65.69 کے قریب شام 6 بجے تک کے ووٹنگ کا پرسنٹیج سامنے آیا ہے، لیکن چونکانے والی خبر یہ ہے کہ تقریباً تمام ایگزٹ پول بتا رہے ہیں کہ کرناٹک میں کانگریس کو اکثریت حاصل ہوگی، کانگریس حکومت بنائے گی۔ اکا دکا جگہ پر کاریہ کرتاؤں میں جھڑپ ہوئی ہے، نتائج کا اعلان سنیچر کو سامنے آ جائے گا، لیکن 10 ایگزٹ پول میں سے 6 نے کانگریس کو 112 یا اس سے زیادہ سیٹیں حاصل کرتے ہوئے دکھایا ہے۔ آئیے ناظرین، ریاست مہاراشٹر کے سیاسی ہنگامے کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے۔ آج مہاراشٹر میں اقتدار کی کشمکش، کرسی کی کشمکش کو لے کر بڑی ہلچل مچی ہوئی ہے، کیونکہ آج فیصلہ سامنے آئے گا۔ سب کی نگاہیں سپریم کورٹ پر ٹکی ہوئی ہے، سیاسی حلقوں میں بالکل غیر معمولی طور پر ہلچل مچی ہوئی ہے کہ آخر کیا ہوتا ہے۔ لیکن خیر، ابھی جب میں خبریں ریکارڈ کر رہا ہوں تو 9 بج رہے ہیں، اب 11 بجے کے بعد میں یہ سب کے سامنے آ جائے گا کہ مہاراشٹر میں کس کی سرکار رہے گی۔ تو مہاراشٹر میں اقتدار کے کشمکش کا فیصلہ آج آنے والا ہے، سب کی نگاہیں سپریم کورٹ کے فیصلے پر ٹکی ہوئی ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بھی باتیں ہو رہی ہے کہ کیا ایک ناتھ شندے فیصلے سے پہلے ہی استعفیٰ دے دیں گے، تو فڑنویس نے کہا کہ یہ سب احمقانہ اور بے وقوفی کی باتیں ہیں، فیصلہ تو ہمارے حق میں ہوگا۔ یعنی فڑنویس کو کتنا یقین ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیوں اتنا یقین ہے۔ خیر، ابھی عبدالستار شندے اور ٹھاکرے گروپ کے لیڈران جو ہے وہ دلی روانہ ہو چکے ہیں۔ ناظرین، پڑوسی ملک پاکستان کے حالات اس وقت خراب ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم ایکس پی ایم عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا، اور پورا پاکستان یوں سمجھے کہ اس وقت جل رہا ہے، بلکہ پاکستان نہیں، دوسرے ملکوں میں بھی عمران خان کی حمایت اور سمرتھن میں زبردست انداز میں احتجاج
आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के हालात ख़राब होने की वजह से ये खबरें आ रही है कि 32 हिंदुस्तानी खिलाड़ियों को फ़ौरन पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत दे दी गई है। इस वक्त पाकिस्तान में हालात इंतहाई कशीदा है और कई शहरों में तशद्दुद वाला माहौल देखने को मिल रहा है, इसलिए 32 हिंदुस्तानी खिलाड़ियों को फ़ौरन पाकिस्तान छोड़ने का आदेश आज। आए दिन बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली के जंतर मंतर पर आप जानते हैं कि तकरीबन 17 दिनों से पहलवान बेटियां, वो बेटियां जिन्होंने मुल्क के लिए बाकायदा तमगे जीते, मेडल जीते, मुल्क का नाम रोशन किया, वो बेटियां 17 दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना आंदोलन कर रही है और एक ही कहना है कि बृजभूषण को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि इसने हमारे साथ जो किया है वो हम बयान नहीं कर सकते। लेकिन कमाल है कि बृजभूषण को गिरफ्तार अब तक नहीं किया जा रहा है, इसलिए कि बृजभूषण सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी के आदमी हैं, बड़े करीबी लाडले हैं, लेकिन बृजभूषण को गिरफ्तार करने के लिए अब पूरे मुल्क में बाकायदा पहलवान बेटियों का समर्थन किया जा रहा है। गुज़िश्ता कल हमारे शहर जलगांव में भी कलेक्टर ऑफिस के सामने मैं खुद मौजूद था और हिंदू मुस्लिम तमाम बेटियों ने, तमाम महिलाओं ने, तमाम पार्टियों के लीडरों ने जबरदस्त अंदाज में एहतजाज किया, आंदोलन किया और बृजभूषण को फांसी दो के नारे लगे, पहलवान बेटियों को इंसाफ दो के नारे लगे। खैर, बृजभूषण को लेकर पहलवान साक्षी मलिक ने कहा है कि अगर बृजभूषण सच्चा है तो उसका नार्को टेस्ट करवाया जाए, मगर नार्को टेस्ट भी नहीं करवाया जा रहा है, गिरफ्तार भी नहीं किया जा रहा है। यानी आप समझ सकते हैं कि मरकजी सरकार, केंद्र सरकार, बीजेपी सरकार कितनी मक्कार है कि एक तरफ नारा लगाती है बेटी बचाने का और पहलवान बेटियां जो मुल्क की कीमती बेटियां हैं वो 17 दिनों से रो रही है, मगर मोदी जी को जर्रा भी शर्म नहीं आ रही है कि उन बेटियों की बातों को सुने, समझें और अपने लाडले बृजभूषण को जेल की सलाखों में ठूंसे। कांटेक्ट कीजिए डॉक्टर जावेद से, जो कि गुप्त रोग विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, बवासीर, शुगर गारंटी से बिल्कुल ख़त्म, गैस, तेज़ाब, लिकोरिया, लीवर, किडनी, गुर्दे में पथरी। अगर आप देश विदेश में उनसे दवाई हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खां से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, लिकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। आइए नाज़रीन, एक और बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि द केरला स्टोरी ऐसी ही नापाक, घटिया, झूठी फिल्म है जैसे कश्मीर फाइल बनाकर मुसलमानों के खिलाफ झूठी कहानी बनाई गई थी, ऐसे ही इस केरला स्टोरी में भी पूरी झूठी कहानी बनाई गई है। खुद हिंदू भाई भी अब इसके खिलाफ हो चुके हैं, बल्कि तमिलनाडु, बंगाल, अलग अलग स्टेट्स में इस पर पाबंदी लगा दी गई है। लेकिन केरला स्टोरी का फायदा खुद मोदी जी ने भी उठाने की कोशिश की है। बीजेपी के तो बेचारे विधायक जैसे बड़े बड़े लोग केरला स्टोरी को फ्री में दिखा रहे हैं ताकि हिंदू मुसलमानों में दंगे और फसाद हो और इसका फायदा हमें हासिल हो। तो कर्नाटक इलेक्शन में भी इस फिल्म को मोदी जी ने बाकायदा प्रमोशन करवाया, मोदी जी इस फिल्म की तारीफ करते हुए नजर आए ताकि नफरतें फैलेगी तो फायदा होगा। लेकिन चलिए आइए, अलग अलग स्टेट में द केरला स्टोरी जैसी नापाक और घटिया फिल्म पर पाबंदी लगा दी गई। बंगाल में पाबंदी के खिलाफ अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई। 12 मई को यानी आने वाले कल इस पर समाअत होगी। रियासत गुजरात का बिल्किस बानो केस, आप जानते हैं कि इस वक्त हिंदुस्तान की मजलूम बेटियों में एक बिल्किस बानो है जिसके रेप करने वालों को और जिसके खानदान के कत्ल करने वाले दरिंदों, आतंकवादियों को बाकायदा 15 अगस्त को आज़ाद किया गया। जी हाँ, पूरे मुल्क ने नहीं, पूरी दुनिया ने थूका इस मामले पर। लेकिन खैर, बिल्किस बानो हिम्मत नहीं आ रही। बिल्किस बानो ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और अब सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसी बातें कर रही है कि बीजेपी तिल मिला रही है। जी हाँ, लेकिन खबरें आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्किस बानो मामले के मुजरिमों के नोटिस अखबारात में शाये किए जाए। जस्टिस जोसेफ की सरबराही वाली बेंच ने इन मुजरिमों को नए नोटिस जारी करने की हिदायत दी जो इससे बाहर रह गए थे। वहीं पर जस्टिस केम जोसेफ ने कहा कि आप नहीं चाहते कि बेंच इस मामले की समाअत करे। जस्टिस जोसेफ ने कहा कि मैं 16 जून को रिटायर हो जाऊंगा, इस दौरान मैं छुट्टी पर भी रहूंगा, इसलिए मेरा आखिरी काम का दिन 19 मई है
اور انہوں نے کہا کہ ہم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ معاملے کو نمٹانے کے لیے سنا جائے گا. آپ کیس جیت سکتے ہیں یا ہار سکتے ہیں لیکن عدالت کے تئیں اپنے فرض کو نہ بھولے. اس کے بعد مرکزی اور گجرات حکومت نے 11 مجرموں کی رہائی سے متعلق فائلوں کو عدالت میں پیش کرنے پر اتفاق کیا تھا. یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بی جے پی اپنے ان لاڈلوں کو بچانے کے لیے پوری کوشش کر رہی ہے. لیکن بھارت کے ہندوؤں اور مسلمانوں اور تمام لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بی جے پی ریپسٹوں کا کتنا احترام کرتی ہے اور بی جے پی ریپسٹوں کو بچانے کے لیے کتنا پلان بناتی ہے, کتنی کوششیں کرتی ہے. یعنی بی جے پی کا یہ نعرہ, مودی جی کا یہ نعرہ بیٹی بچاؤ کا, یہ انتہائی کھوکھلا جھوٹا نعرہ ہے اور دھوکہ دینے والا نعرہ ہے. بڑی خبر اس وقت سامنے آ رہی ہے اور ہمارے یہاں کا آتنکی میڈیا اس خبر کو نہیں دکھائے گا, یا دکھائے گا تو ویسا نہیں دکھائے گا جیسا ہم دکھاتے ہیں یا بولتے ہیں. خیر چلیے آئیے, آپ جانتے ہیں کہ پردیپ نام کا ایک آفیسر گرفتار کیا گیا ہے, جس کو لے کر کانگریس نے کہا ہے کہ ڈیفنس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے ڈائریکٹر اور آر ایس ایس کے کارکن پاکستان کے لیے جاسوسی کے الزام میں گرفتار کیے گئے, جس سے آر ایس ایس ملک کی کتنی بڑی دشمن ہے. آر ایس ایس کا ملک دشمن چہرہ بے نقاب ہو گیا. پردیپ کی گرفتاری سے کانگریس نے کہا کہ پردیپ کی گرفتاری سے یہ کھل کر بات سامنے آ گئی کہ آر ایس ایس ملک کی کتنی بڑی دشمن تنظیم ہے. کانگریس کے ترجمان پون کھیڑا نے کہا ہے کہ مہاراشٹر اے ٹی ایس نے گزشتہ ہفتے ڈی آر ڈی او کے انجینئرنگ ڈائریکٹر پردیپ کو پاکستان کو سینسٹیو حساس معلومات فراہم کرنے کے الزام میں گرفتار کیا تھا. آر ایس ایس کے ایک سرگرم پردیپ ایک خاتون کے ذریعے پاکستان کو معلومات دیتے رہے ہیں. وہ سنگھ کے بڑے لیڈر ہیں, سنسکار بھارتی کے تنظیمی وزیر رہے ہیں پردیپ, 14 سال سے آر ایس ایس کے رکن ہیں. تو پھر کانگریس نے کہا کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آر ایس ایس ملک کی کتنی بڑی دشمن سنگٹھن ہے کہ اس کے لوگ پاکستان کے لیے جاسوسی کا کام بھی کرتے ہیں. ریاست اتراکھنڈ سے بڑی افسوسناک خبریں آ رہی ہے. اتراکھنڈ میں تقریباً 256 مزاروں پر بلڈوزر چلایا گیا. اتیکرمن کے نام پر تجاوزات مخالف مہم کے دوران 29 مندروں پر بھی کارروائی کی گئی. وزیر اعلیٰ اتراکھنڈ دھامی کی ہدایات کے مطابق اتراکھنڈ میں سرکاری زمین پر غیر قانونی مذہبی تعمیر کے معاملے میں انتظامیہ نے یعنی حکومت نے لگاتار کارروائی انجام دی. یہ کارروائی محکمہ جنگلات کی جانب سے کی گئی اور خبریں آ رہی ہے کہ جنگلاتی علاقے سے 29 مندر اور 256 غیر قانونی مزاروں کو ہٹایا گیا. ناظرین اس وقت بڑی خبر ممبئی سے آ رہی ہے. جی ہاں, ممبئی میں شیخ نظام الدین صاحب جو راشٹروادی کے نیتا ہے, ہمارے اچھے قریبی دوست ہیں, بیچ میں اسپیشلی وہ مجھے ملنے کے لیے جلگاؤں بھی آئے تھے اور 2-3 گھنٹہ میرے گھر پر بیٹھے, میرے ساتھ نماز مغرب کی ادا کی. ان سے بھی میں نے یہ بات کی. بڑی خبر ہے کہ ممبئی کے کوپر اسپتال, شیخ نظام الدین صاحب نے خود صبح مجھے فون کیا اور بتایا, اور آج یہ خبر اخبارات میں بھی آ گئی کہ ممبئی کے کوپر اسپتال کے ڈاکٹروں نے پیر فریکچر کے مریض سے کہا کہ داڑھی کٹوانی ہوگی. این سی پی لیڈر نے اسپتال کے ڈین سے جب کانٹیکٹ کیا, رابطہ کیا, تو پھر داڑھی کاٹے بغیر آپریشن کیا گیا. لیکن یہ خبر اس لیے بھی اہم ہے کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیا چل رہا ہے. پیر کا آپریشن ہونا ہے, وہ بھی پیر فریکچر ہے, تو پیر کے آپریشن کا داڑھی سے کیا لین دین. جی ہاں, بتایا جا رہا ہے کہ عبدالستار جن کی عمر 43 ایئر ہے, محمد عمران عبدالسلام شیخ نامی مریض کو پاؤ کے آپریشن کے سلسلے میں ڈاکٹروں نے داڑھی کٹانے کے لیے کہا. بعد میں یہ معاملہ جوگیشوری چاچا نگر کے این سی پی لیڈر نظام الدین کے پاس پہنچا اور ان کی مداخلت کے بعد محمد عمران شیخ کی داڑھی کٹنے سے بچ گئی اور ان کا آپریشن بھی ہو گیا. جب این سی پی لیڈر نظام الدین نے ڈین کو بات کہی تو انہوں نے کہا کہ داڑھی کاٹنے کو اس لیے کہا گیا تھا کہ اگر اوپری حصے سے بے ہوش کیا گیا تو ناک میں نلی بھی ڈالنی پڑ سکتی ہے اور مریض کو ماسک پہنانا بھی ضروری ہے. خیر, شیخ نظام الدین نے کوپر اسپتال کے ڈین محتے صاحب کا شکریہ ادا کیا. انہوں نے ایک بڑے مسئلے کو آسانی سے حل کر دیا, ورنہ یہ معاملہ طول پکڑ سکتا تھا. آخری بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے. جی ہاں, گزشتہ کل آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اسپیشل نیوز بنائی تھی اور اس مدعے پر آواز اٹھایا تھا کہ حاجیوں کے ساتھ بڑی خطرناک انداز میں لوٹ مار کی جا رہی ہے.
मुंबई और औरंगाबाद से हज के किराए में इजाफा हो गया। हमने कल कहा था कि मुस्लिम नेताओं को अब इस मामले में आगे आना चाहिए और इस मसले को, इस लूटमार को बंद करना चाहिए। खैर, बड़ी अच्छी खुशी की बात है कि रईस शेख जो हमारे पुराने दोस्त हैं और आज भी दोस्त हैं, ये अलग बात है कि अब मुलाकात नहीं होती, नेताजी बन गए हैं। समाजवादी में हमने साथ में काम किया है और इनके प्रचार के लिए जब मैं समाजवादी में था तो मैं खुद मुंबई गया था। खैर, रईस शेख साहब ने जो MLA हैं, मरकजी वजीर बराए अक़लियत उमूर से इस मसले को लेकर बाकायदा मुलाकात की और इस मसले को हल करने का मुतालबा किया। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।